سبب تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات رب کے پیارے حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے بے قصوں کے قص بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والے مشکاروں کے آسباب وطوحا کے سیکھنے والے زمین کے سکھوں والے عالم مشرا کے سیکھنے والے وزیر اللہ علیہ وقلو کی تعلیم کی اللہ شافی بحشت امام الانبیاء امام المتقین امام المرسلین رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قصبانہ میں اور دو سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے تذکرہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ یکم محرم حرام کو آپ کی شہادت ہوئی بس اسی مناسبت سے آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد پھر تذکرہ کربلا کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین۔ اللہ مجھے سنت کا کام کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26 پارے کی آیت مقدسہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کا آسان اور سادہ الفاظ میں ترجمہ آپ کی گفتگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول والذین اور لوگ معاہ جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار کافروں پر بڑا شدت ہے، بڑے سخت ہے کافر، رحماء بینہم آپس میں بڑے لڑتے ہیں، آپس میں وہ بڑے لڑتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں آپس میں۔ یہ ہے تلاوت کیے ہوئے الفاظ، ان کا آسان اور سادہ الفاظ میں ترجمہ۔ میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ بلا تمہید کرنا چاہتا ہوں، بغیر وقت گزارا کیے توجہ جو ہے وہ آپ کی میری طرف رہے گی۔ آپ کے ایمان لانے کا جو ریزن تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابو جہل جو تھا اس کا ایک نام تھا عمر، ابو جہل کا ایک نام تھا عمر، چونکہ حضرت عمر بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، کافروں نے ظلم و ستم کی حد کر دی، انہوں نے کہا کہ خبردار، ابو جہل سے اعلان کیا خبردار اگر اذان کی آواز کسی نے سن جائے، کسی نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، خبردار منع کر دیا۔ اور جتنے بھی مکے کے غربا تھے، جو بھی کمزور لوگ تھے، انہیں کہا بچے یتیم ہو جائیں گے مسلمان ہو گئے، ایسے بہت سارا کچھ نے اہتمام کیا، بہت ساری پابندیاں لگائیں، بہت کچھ کہا اس نے، حتیٰ کہ اس دن جس دن نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ان لوگوں نے بڑے سنایا، حضور کو بڑی تکلیف، ذہنی طور پہ بڑا انتخاب بے قرار کر دیا۔ حضور آئے، دکھایا، ایسے ہاتھ اٹھائے، پر وہ ہاتھ اٹھائے اگر اٹھ جائے تو کوئی خالی نہیں ہوتا، وہ ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ بھی منتظر ہوتا ہے کہ محبوب ہاتھ اٹھائے، ہم منتظر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ،
ہمیں انتظار ہوتا ہے اس کی رحمت، ہمیں انتظار ہوتا ہے اس کی قبولیت، بلکہ قبولیت کو انتظار ہوتا ہے مصطفیٰ کے دعا مانگنے کا۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو قبولیت کے پاس جاتی ہے دعا، لیکن جب مصطفیٰ مانگتے ہیں تو قبولیت لینے آتی ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ نے کہا ایسے کہا، یا اللہ تیرے دین کو یا عمر چاہیے یا عمر چاہیے، جس کو تو پسند کرتا ہے مجھے جلدی چاہیے۔ رات کو دعا مانگی، ایک دن کہتے یا اللہ مجھے جلدی چاہیے، یا عمر چاہیے یا عمر چاہیے۔ عمر کو تھا، اب عمر بن ہشام یہ پوچھا ہے، اس کا نام تھا عمر بن ہشام، تو یہ کا نام تھا عمر بن خطاب۔ یا اللہ یا تو ہشام کا بیٹا عمر چاہیے یا خطاب کا بیٹا عمر چاہیے، تو یا اللہ چاہیے نہیں جلدی۔ ایسے ہاتھ پھیرے، میرے محبوب علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، کہا رب کا پیغام بھی ہے، رب کا سلام بھی ہے، رب کا پیغام بھی ہے، رب کا سلام بھی ہے۔ سلام بھی دیا، پیغام بھی محبوب آپ پریشان نہ ہو، رب نے فیصلہ کر لیا، رب نے آپ فیصلہ کر لیا۔ فجر کی نماز پڑھی، تھوڑا وقت بیٹھے تو ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کفار کی میٹنگ کے طرف ابو جہل کے پاس نہیں، یہ اتبا شعبہ جیسے جتنے بھی یہ یکل لوگ تھے سارے وہاں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ بھائی کون ہے جو نبی علیہ السلام کا معذرہ سر لے کے آئی، کون ہے تمہیں؟ حضرت عمر کے پاس تلوار ہمیشہ رہتی، آپ نے کہا میں لاتا ہوں، میں ساتھ لاتا ہوں۔ اب حضرت عمر نے خطاب غصے لال پیلے ہوئے وہاں سے اٹھے، حضور کی طرف آ گئے۔ راستے میں لوگ ملے، کہا عمر آج بڑا چہرہ اترا ہے، آج بڑا غصے کو خیر ہے، کہا بس کچھ نہ پوچھو، آج یہ کر دوں گا وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا عمر میں ادھر بعد میں لینا پڑے اپنے گھر میں جا، کیا ہوا ہے؟ کہا تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے، وہ قرآن پڑھ رہی ہے، آواز باہر آ رہی ہے، اور تیرا بہنوئی مسلمان ہو گیا، اور وہاں تو جا، وہاں گئے، دروازے میں دستک دی، اللہ سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو دروازہ کھلا تو جلدی سے اس کا دکھانا، اس کو سنبھال کر رکھ دیا، اس کو سنبھال کر رکھ دیا، اپنے شوہر کو کہیں کسی جگہ چھپا دیا کہ حضرت عمر ہے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دروازہ کھولا، کہا کیا کر رہی تھی؟ کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہا تجھے ڈر نہیں آیا مجھ سے؟ کہا جی نہیں آیا مجھے آپ سے ڈر نہیں آیا۔ کہا میں وہی عمر ہوں جس کو دیکھ کے تم کام جاتی تھی، تیری نگاہیں نہیں اٹھتی تھی اوپر، جتنی دیر تک قسم ہوتا تو تیرے دل میں خوف ہوتا تھا، آج تم پریشان نہیں ہوتی، تجھے خوف نہیں آتا مجھ سے، کیا ہوا تجھے؟ وہ کہا عمر سن، میں نے کسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، اس قرآن کی میں تلاوت کرتی ہوں، سارے خوف نکل گئے ہیں سوائے اللہ کے، دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا۔ قرآن پڑھتی ہوں تو طاقت ملتی ہے، ایمان لائی ہوں تو مضبوط ہو گئی ہوں، مجھے تیرے جیسے عمر کی پرواہ نہیں رہی جاتی، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور یہ میرا ایمان چاہتا ہی نہیں کہ تیرا بھی خوف ہو تو رب کا بھی خوف ہو۔ کہا ایک دن میں دو خوف نہیں رہ سکتے، عمر تیرا نکال دیا۔ کہا وہ لعنت اس کا کدھر ہے جس کے پڑھنے کی تجھے طاقت نہیں ہے؟ وہ کہا عمر پاک ہے تو ناپاک ہے۔ الفاظ دیکھیں، کہا وہ رسوا کیا ہے؟ پاک ہے، تو ناپاک اس کو پکڑ نہیں سکتے، پہلے پاک ہونا پڑتا ہے، پہلے پاک۔ جب یہ گفتگو یہ معاملہ اپنی بہن سے سنا تو کیا کرتے تھے؟ سنیے، مجھے مار دے بیٹھ چلے ہو، سارے بولیے مجھے مار دے بیٹھ کر دو، مطلب عمر کی عمر برباد ہو گئی، اور جس عمر کی سوال دے دیں وہ سے ڈال دیتے ہیں۔ کہا جس در پہ عمر سوالتے ہیں، جس در پہ بندے کو جو ہے وہ ایسا کمال کا نگینہ تراشا ہوا ہیرا بنا دیتے ہیں، وہ اس در پہ چلو۔ پھر گئے، حضور بیٹھے تھے، کچھ صحابہ تھے، مسافر تھے، مسائل پہ بیٹھے ہوئے تھے، ننگی تلوار سے منہ سے جا رہے تھے، بازو اوپر تھے، ایسے حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور کیا پڑھوں
فرمایا نہیں وہ سر لینے نہیں آیا، وہ سر دینے آیا۔ عمر سر لینے نہیں آیا، عمر سر رات کو دعا کی تھی۔ میرے حضور مسکرا رہے ہیں، ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، میرے محبوب مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، تلوار کی سائڈ پہ رکھا، گھٹنے دیکھے، کہا حضور کلمہ پڑھیں۔ یہاں کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی، الفاظ سنیں گے، یہاں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ذائقہ مجھے امید ہے کہ روح تب اترے گا ذائقہ۔ میں نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، کہا عمر کھڑا ہو، میرے مصطفیٰ بھی کھڑے ہوئے، عمر بھی کھڑے ہوئے، کہا صحابہ بس تم دیکھو، بس تم دیکھو، میرے مصطفیٰ نے جب بھی ڈالے کان کے ساتھ میرے مصطفیٰ میں وہ کفوری ہو، وہ جو میرے محبوب کے وہ جو نرم نرم ہوڑ تھے میرے محبوب کے، حضرت عمر کے کان کے ساتھ گئے۔ کہا عمر ایک بات کہوں تجھے؟ حضور کہے، کہا تو خود نہیں آیا، مصطفیٰ نے تجھے مانگ کے لیا ہے۔ تو خود نہیں آیا بلکہ مصطفیٰ نے مانگ کے لیا ہے۔ رات میں نے بڑی دعائیں کی، یا اللہ مجھے میرا عمر چاہیے، اور تیرے عمر کے آنے پر اسلام کو طاقت ملے گی، تیرے عمر کے آنے پر اسلام مضبوط ہوگا، تیرے اسلام کے آنے پر تیرے اسلام کو عزت ملے گی، تیرے قرآن کو وقار ملے گا، تیری نمازوں کو عزت ملے گی، تیرے سجدوں کو جو ہے وہ طہارت مل جائے گی۔ عمر آیا تو تیرے کھانے کھانے کی پاسداری ہوگی، عمر آیا تو تیرے دین کو سلوک جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ اللہ عمر آ گیا تو اس سے جو ہے وہ دروازے کھل جائیں گے، اس کو کہ اللہ تیرے اسلام کو عمر چاہیے۔ تو کہا عمر تجھے مبارک ہو، تو مصطفیٰ کی فریاد ہے، تو مصطفیٰ کی دعا ہے، تو مصطفیٰ نے تجھے مانگ کے دیا ہے، تجھے مبارک ہو۔ کائنات والے خود چاہت کرتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ ملے، تو مصطفیٰ کی چاہت کہ تجھے عمر ملے۔ مسلمان بیٹھ کے بڑی دیر بیٹھے رہے، جب اذان کا وقت ہوا، ایمان لانے کے بعد پہلی اذان، کہا بلال وہ کونے میں اذان پڑھو اور ایسا پڑھنا، کونے میں اذان پڑھ رہا ہوگا، میری بات کبھی سمجھے، اذان آہستہ پڑھو۔ حضرت بلال اذان پڑھنے جا رہے ہیں، کہا بلال ذرا واپس آنا، ذرا واپس آنا، ذرا حضور ایک بات پوچھو، کہا عمر پوچھو، کہا اللہ سچا نہیں، اللہ سچا نہیں، اللہ سچا نہیں، کہا سچا ہے، قرآن سچا نہیں، سچا ہے، حضور آپ اللہ کے نبی نہیں، عمر نبی ہو، ہمارا دین اسلام سچا نہیں، حضور سچا ہے، حضور قرآن پڑھنے والا قاری نہیں بنتا ہے، حضور آپ کو دیکھنے والا نہیں بنتا ہے، کیونکہ حضور جب سب کچھ سچا ہے اذان چھوٹی کی پڑ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے میری بات کو سمجھے۔ کہا حضور میری گزارش ہے، آپ آج اذان چھپ کے نہیں ہوگی، کھانے کا بھی چھت پہ پڑ جائے گا۔ عمر کفار کا حضور مجھ پہ چھوڑ دیا، عمر نے اسلام دل سے قبول کیا ہے، کوئی زبان سے تھوڑی قبول کیا ہے۔ بلال چڑھ کھانے کا بھی چھت پہ، اور میں دیکھتا ہوں مجاہد، میں دیکھتا ہوں کہ عتبہ شیبہ جیسے نعیم کو، میں دیکھتا ہوں کہ ظالم کو کیا کرتے ہیں۔ جب اذان پڑھی تو مجھے بتائیے، توجہ ہے میری بات کی؟ سبحان اللہ۔ یہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا اس قرآن کی آیت کا کمبینیشن دیکھیے، زندگی میں آپ نے بات نہیں سنی ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 18 سال کتابوں میں پہلی بار میں بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی پہلی بار کر رہا ہوں اس اینگل سے۔ وہ کیا ہے یہ دیکھیے، پہلا پارہ ہے، کہا پیارے ابراہیم وہ زید میں شرچیے کا پہلے والا کہ کھانے کا بھی چھت پہ اذان ہو، وہاں رکیے گا، اب آپ اس آئیے۔ کہا پیارے ابراہیم میرا خانہ کعبہ بن گیا، بن گیا خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ یا اللہ یہاں تو جنگل ہے، کون آئے گا ہاتھ رکھنے، یہاں کون آئے گا؟ ابراہیم تو آواز دے، کیا آواز دے، اور قیامت کی صبح تک جتنی روحیں آئے گی ان کے سینوں میں یہ آواز اتارنا رب رکھا ہے۔ آواز دے دو۔ کہا اے اللہ کی مخلوق، اے لوگوں، اے
مسلمانوں ایمان والوں سارے لوگوں سنو، یہ گھر اللہ کا ہے، اس کا طواف کروا کر، اس کا حج کرو، اس کا عمرہ کروا کر تمہارے اوپر لازم ہے، اللہ نے تمہارے اوپر لازم کر دیا ہوا ہے۔ یہ آواز پہنچ گئی اور آج تک پہنچ رہی ہے۔ اور مجھے بتائیے، ایک حضرت ابراہیم آواز دیں تو ہاتھ تک جاتی ہے، اگر مصطفیٰ کہیں بلال کیوں آواز دیں؟ کہاں کہاں تک آواز نہیں ہوگی؟ اگر میں شہر میں اذان پڑھوں، اونچی آواز سے پڑھوں، تو ایک دو کا ادھر، ایک دو ادھر، دو تین ادھر، ادھر تو خیر نہیں، یہیں تک آواز جائے گی۔ اگر میں چھت پہ اذان پڑھوں تو بمشکل سے 10-12 کا ادھر ہو آواز جائے گی، 10-12 کا ادھر آواز جائے گی۔ رات کو اذان پڑھیں گے تو پھر اور زیادہ آواز جائے گی، لیکن دن کو ذرا شور ہوتا ہے تو آواز کم پھیلتی ہے، رات کو زیادہ پھیلتی ہے، دن کو آواز کی جو ہے مقدار کم ہو جائے گی۔ کیوں نہیں؟ حضرت بلال نے دن کے وقت دوپہر کی اذان پڑھی تو کہاں تک آواز گئی ہوگی؟ سنیے سنیے، میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے، جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، جتنا اس مسجد سے لے کر، یہ جو مسجد ہے، اس مسجد سے لے کر جو ایسے یہ مزمت مسجد ہے، اس کا فاصلہ 2 مرتبہ گئے، ادھر گھر ہے ابو جہل۔ مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے کتنا دور ہے کہ مزمت مسجد کم از کم 2 مرتبہ کرے، کتنا فاصلہ بنتا ہے۔ اگر چھت پہ اذان پڑے وہاں آواز جائے گی اور جائے کس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبر دے کر پہلی اذان خانہ کعبہ کی چھت میں جبریل کے ذریعے محبوب سے کہا، محبوب یہ سنو، ہم نے اسلام کو عزت دے دی عمر کے ذریعے۔ عمر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا ہوں، پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت بلال نے اذان شروع کی، ابو جہل اپنے گھر میں تھا، عتبہ شیبہ اس سے آگے گھر تھا، اس کا اس سے بھی آگے، وہ بھی آیا، سارے آئے۔ آج اتنی جرأت مسلمانوں کی کہ سریعان اذان پڑے۔ جب حرم شہر میں آئے نا تو وہاں کے دیکھتے حضرت عمر ننگی تلوار سے کھڑے ہیں، جو بھی دیکھتا واپس چلا جاتا، سبحان اللہ، جو بھی دیکھتا واپس۔ نہیں پوچھا کسی نے، حضرت عمر نے اذان پڑھی، اذان پوری پڑھائی، کہا حضور اب نماز کمرے میں چھپ کے نہیں ہوگی، حضور مسجد کے شہر میں ہوگی اور اونچی آواز سے جو ہے تکبیر ہوگی، اونچی آواز سے قرات ہوگی، ہر کام اونچی آواز سے ہوگا۔ ادھر سے اذان ہو گئی، سنیے ذرا، ابو جہل جب اذان کی آواز سنی، اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، کہا جلدی آؤ میٹنگ کرنی ہے۔ عتبہ بھی آ گیا، شیبہ بھی آ گیا، وہ جو رکھی ہوئی خاص جگہ، وہ سارے سردار قریش آ گئے، بیٹھے آ کر میٹنگ جاری تھی، ادھر اذان ہو گئی، ابھی نماز میں فاصلہ تھا، زکوٰۃ تھا تھوڑا سا، حضرت عمر اٹھے تلوار لے کر ابو جہل کے پاس، سبحان اللہ، کہا حضور نماز بعد میں ہوگی، میں بعد میں نماز نہیں جاؤں گا۔ حضور کے وہاں سے گئے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، مسجد سے اٹھا، کہا عمر آؤ بیٹھو، کہا نہیں بیٹھے نہیں آیا، عمر کو باطل دینے آیا ہے۔ کہا ابو جہل یاد رکھنا، یہ میرے گلے میں پٹا مصطفیٰ کی غلامی کا ہے، میں نے مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کر لیا ہوا ہے، میں مصطفیٰ کی زلفوں کا کیسی بن چکا ہوں، مصطفیٰ کے چہرے کا جو ہے وہ شدائی ہو چکا ہوں۔ کون سا چہرہ؟ لوگ اتنا لے کے بیٹھے ہیں نا کہ اتنا ماننا ہے، اس سے آگے نہیں ماننا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں پتہ کتنا ماننا ہے، محبوب کتنا ماننا ہے، ظاہر صاحب کتنا ماننا ہے، رب نہیں کہنا، رب کا بیٹا بھی نہیں کہنا، باقی ساری شانیں میرے مصطفیٰ کی ہیں۔ وہ چہرہ کیسا تھا؟ وہ چہرہ ایسا تھا، کیا خوب سجن دیا کھیا میں، کیا خوب سجن دیا اکھیاں میں، جی اخبار کی سرانیاں رکھیاں میں، تو حجے میرا محبوب نے دیکھا، حجے میرا جن ویک کے چل شرما دے، ادھی راتی دل چڑھ جاوے، یہ رخ کو نکال اتارے، بجلی ڈرتی ماری عشق نہ مارے، مطلب بے ادبی ہو جاوے، وہ جیرے وہ نکلے سیر کرنو، رتی شیش نہاوے، وہ جے رکھے ہاتھ پھلا دے، ہاتھ پھلا تو ود جاوے۔ علم خدا نے اے نہ دیتا، عقل وچ نہ آوے، عقل خدا نے اے نہیں دیتی، علم وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ تیری، جڑا آوے او وک جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلتی جاوے۔
بجلی ڈالتی ماری لشک نہ مارے متا بے عدمی ہو جاوے علم خدا نے اینا دکتا اکلا وچ نہ آوے اکل خدا نے ایڈی دتی علم وچ نہ آوے قسم خدا دی ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے سبحان اللہ یہ میرا محبوب تھا. کسی نے حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد پوچھا عمر محبوب مکے میں رہتے تھے تم بھی مکے میں اتنی لیٹ ایمان لائے ہو کیوں؟ کہا سچ بولو. کہا جی بولیے. کہا میں نے کبھی اتنا قریب سے مصطفیٰ کو دیکھے نہیں. میں نے مصطفیٰ کے جلدے کبھی ایسے دیکھے نہیں تھے جن کو دیکھنے کے لیے جبریل کہتا ہے. حضرت آدم کے پاس جبریل 7 مرتبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس 21 مرتبہ ہے. حضرت داؤد کے پاس 5 مرتبہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 19 مرتبہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 مرتبہ ہے. 14 مرتبہ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جبریل 3 مرتبہ ہے. لیکن حضور کے پاس 23,000 مرتبہ ہے. 23,000 بلا مبالغہ لکھی بڑی بات کر رہا ہوں. 23,000 مرتبہ ہے. اور اتنی بار کیوں آئے؟ جبریل کہتے تھے بار بار یا اللہ مجھے اجازت ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا میں میرے مصطفیٰ کی زیارت نہ کروں. جب جبریل آتے ہوئے کئی فرشتے ملتے کہا جبریل ہماری بھی اجازت دے دو ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اگر نفرت کی دلدل میں تھا تو میں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں. اب میں نے دیکھ لیا ہے. بتاؤ کمال نہیں ہو گیا؟ تمہاری اذانیں بھی آزاد ہو گئی, تمہارے خطبے بھی عام ہو گئے, تمہاری تکبیریں بھی عام ہو گئی, تمہاری تبلیغ بھی عام ہو گئی. تو حضور نے کہنے لگے میں تجھے بات دینے آیا ہوں. ابو جہل آج کے بعد جو زبان بولی جائے گی مصطفیٰ کے بارے میں وہ گتھی سے کھینچ لوں گا. جو انگلی اٹھے گی میں ہاتھ کاٹ لوں گا. اگر ایک شخص بھی کہا ہوگا, عمر نے کہا ایک شخص بھی کہا ابو جہل خطبہ شہبہ سن لو, تم مجھے بخوبی جانتے ہو, میری بات کو بھی جانتے ہو, میرے نسل کو بھی جانتے ہو, میرے وقار کو بھی جانتے ہو. میں جو کہتا ہوں میں کفر میں رہ کر بھی کرتا تھا. آج تو ایمان مانا ہوں. میں جو کہتا ہوں میں کرتا ہوں. ابو جہل اگر بچے یتیم نہیں کروانے تو مصطفیٰ کی جانت نہ بڑھتا. خطبہ شہبہ خاندان ذبح ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ کر آگ میں اٹھانا. واپس آئے, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے بیٹھ کے میرے مصطفیٰ رونے لگے. میرے مصطفیٰ رونے لگے. سنیے ابو بکر صدیق حضور کا رونا نہیں دیکھ سکتے تھے, وہ بڑے نرم دل تھے. اٹھے حضور کے حضور کیوں پریشان؟ ہمیشہ جب بھی حضور روئے ہیں نا سب سے پہلے یا ابو بکر صدیق نے پوچھا ہے یا حضرت عثمان غنی نے پوچھا. دونوں طرف حضور کیوں روتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں بتائیں, ہماری جان بھی یاد ہے, ہمارا مال بھی یاد ہے, ہماری اولادیں بھی یاد ہے. حضور آپ بتائیں کیا بات ہے؟ کہا نہیں یار کوئی بات نہیں, عمر سے کہو میں نے تجھے مانگ کے لیا. بات دیکھو کہا عمر میں نے رب سے مانگ کے لیا, میں نے تجھے رب سے مانگ کے لیا. اب ایک تو بات ہے, اب دوسرا کمبینیشن میں نے قرآن سے اور بیان کیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ عقیدہ سمجھیں. شان فاروق اعظم تو بہت اونچی ہے نا, لیکن آپ ان کے بارے میں عقیدہ بھی سنے کیا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ سمجھانا مقصود ہے آپ کو, ٹائم پاس کرنا مقصود نہیں. آپ کے پلے کچھ پڑے, یہ مقصد ہے میرا کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو, آپ کو بھی بات سمجھ آئے. کوئی بات قرآن کی آیت ہے لا اقسم بہذا البلد, ہونے پہ تو ایمان تازہ ہوگا. آپ ایک بار تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ شان فاروق اعظم یہاں کیسے آئے گی. میں بتاتا ہوں کہا میں مجھے شہر مکہ کی قسم, مجھے شہر مکہ کی قسم. کیوں وانت حل بہذا البلد, محبوب وہاں پہ نکال لگے ہیں مجھے قسم مطلب کیوں ہے کہ وہاں پہ نکال لگے ہیں قدم. اب محبوب علیہ السلام کے قدم لگے, محبوب السلام کے قدم مبارک لگے, اللہ نے قسم اٹھا لی. پتہ چلا کہ اب وہ جو پہلا قدم لگایا تھا اس کی قسم آج تک ہے, قیامت کی صبح تک ہے. کیوں نہیں؟
کیونکہ قرآن آ گیا نا، نص قطعی سے ثابت ہو گیا، اب اس قدم کو مستقل مزاجی مل گئی، اب اس قدم کے نشان کو بھی، اب اس قدم کی حرمت کو بھی فنا نہیں ہے، تو قرآن میں آ گیا، بقا ہو گئی۔ مجھے بتاؤ محبوب ایک بار قدم لگا کے زمین پر قدم اٹھا لے تو اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم اس جگہ کی جہاں تیرے قدم لگے ہیں، اور جس قدموں کے زیر سایہ میرے محبوب کے مزار میں پڑے رہے۔ آپ نے میری بات کو سن رہے ہیں، آپ نے جانا ہی نہیں، سنیے، قدم لگا کے مصطفیٰ اٹھا لے، اللہ قرآن بناتا ہے، اور وہ قرآن قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بن کر ہم اس کی تلاوت کریں، ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمیں اجر ملتا ہے، وہ قرآن کہتے ہماری حفاظت کرے گی۔ بس قدم رکھ کے محبوب اٹھا لے، اللہ قدم اٹھاتا ہے۔ پیارے فاروق اعظم، ہم تیری عظمت کو سلام نہ کریں، میرا محبوب جہاں قدم لگائے محبوب پھر اٹھا لے تو قرآن بنتا ہے، اور تو سدا مصطفیٰ کے میں ہے، اور تو موجود مصطفیٰ کے میں لگا ہوا ہے۔ سمجھیے ذرا، غور کریں ذرا، محبوب قدم لگا کے اٹھا لے، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے کیونکہ میرے قدم محبوب کے ہیں، وہ جہاں اٹھا لے تو قرآن بنا ہے، اور جہاں قدم رکھ کے محبوب اٹھائے نا، آپ میری بات کو سمجھے، لیکن سنیے، ابھی بھی آپ کو میری بات کی صحیح سمجھ نہیں آئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اور سمجھاؤں، ایک اور کمبینیشن چھوڑا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ ليلۃ القدر کی عظمت کو بیان کرتا ہے، یعنی اس کی عظمت کیوں ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا، اس رات میں کیا نازل ہوا؟ قرآن۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ اور اللہ کرے میں یہ کتاب کو پختہ کر سکوں اس معاملے میں۔ اس رات کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس رات کو کیا نازل ہوا؟ قرآن۔ قرآن تو ایک بار نازل و ختم ہو گیا، قرآن نزول ختم ہو گیا، اب ہر سال کو ہم لیلۃ القدر مناتے ہیں۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ جس رات کو قرآن نازل ہو کے بس ہو جائے اس کے بعد نزول نہیں ہوا، بس ایک بار نزول ہوا، تو مجھے بتائیے اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، تو یہ شان قرآن کی ہے کہ جس لمحے آئے اللہ اس کا نزول جو ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ رات برکت والی ہے، اس رات کی نسبت جو ہے وہ قرآن سے ہو گئی، تو کیا عظمت ہوگی صاحب قرآن کی؟ اگر یہ عظمت اس رات کی ہو گئی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، کہ جس رات کو قرآن نازل ہوا، قرآن کی نسبت ہوئی رات سے وہ 1000 مہینوں سے افضل، تو یہ شان اس قرآن کی ہے، اس رات کو عظمت مل گئی، تو مجھے بتاؤ صاحب قرآن کی شان کیا ہوگی؟ صاحب قرآن کی شان کیا ہوگی؟ اب اس سے آئے سنیے، اگر رات کی نسبت ہو گئی، اگر رات کی نسبت ہو گئی قرآن سے، تو رات 1000 مہینوں سے افضل، تو ایمانداری سے بتائیے تو اس جگہ کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے، تو فاروق اعظم ہم آپ کی عظمت کو سلام نہ کریں کہ میرے محبوب کے قدموں کی خاک ہی نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کے وہ جو رحمت والی خاص رحمت جو نزول ہوتا ہے اس خاص رحمت میں حضرت فاروق اعظم لیتے ہوئے، سبحان اللہ، میری بات کو سمجھے؟ اس لیے اگر رات افضل ہے تو فاروق اعظم بھی افضل ہے۔ قرآن کے نازل ہونے پر اگر رات افضل ہوتی ہے تو میرے محبوب کے ہونے پر فاروق اعظم بھی افضل ہوتے ہیں۔ اب بات کو سمجھے؟ اب تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ حضرت عثمان غنی تھے، میرے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، میرے ساتھ حضرت فاروق اعظم، یہ تینوں صحابہ میرے ساتھ تھے، تو میں غار کے اوپر گیا، پہاڑ کے اوپر گیا، کس پہاڑ پر حضور کو بڑا پیار تھا، جو فرماتے ہیں بہت پہاڑ سے پیار کرتا ہے، پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا میرے ساتھ کرتا ہے، ایسے ہلا جنبش لی، صحابہ کہتے ہیں حضور یہ ہل رہا ہے، فرمایا یہ تمہاری محبت میں ہے، فرمایا اور رک جا اے پہاڑ، رک جا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق
شہید ہیں. سبحان اللہ. 2 شہید کون تھے؟ حضرت عثمان غنی اور حضرت فاروق اعظم. تو پھر مدد کی بات کروں گے ضمن کیا ہے؟ ضمن آگے ہے سب دیش ابھی تو شہید ہوئے نہیں. ابھی تو صحابہ شہید نہیں ہوئے تو پہلے بتا رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ ایمانداری سے تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی شہید تو ہوئے جا کر 3.5 سال کے بعد. شہادت ہوئی 3.5 سال کے بعد نہیں، غالباً 15 سال کے بعد. ایک سے آگے کی ایک کی غالباً 12 سال کے بعد ہوئی. مجھے بتائیے ایمانداری سے اتنے سال پہلے میرے مصطفیٰ نے بتا دیا تو مجھے بتائیے کہ حضرت فاروق اعظم کی شان بہت پہاڑ کے اوپر میرے مصطفیٰ نے شہید کہہ کر بیان کی ہے. تو شہید کا انداز کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر شہید کو مردہ کہا تو دارا ایمان سے خارج ہو. یعنی میں اگر رک کے بات کروں کہ حضرت فاروق اعظم کو مردہ کہا تو دارا ایمان سے خارج ہو، کیونکہ وہ شہید ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اب رکیے اب آگے آتے ہیں آپ کی سیرت کی طرف. یہ تو پہلو تھا آپ کا ایمان لانے کا اور بقیہ، لیکن آپ کی سیرت دیکھیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی مدینے کی گلیوں میں آئے. آپ کا انداز تھا کہ گشت کرتے تھے رات کو، دیکھتے تھے کون پریشان ہے، کس کو کیا چاہیے، کیا ہے معاملہ، دونوں کو دیکھتے تھے. لیکن ایک گھر تھا، ایک عورت، اس کے 3-4 بچے تھے. گھر میں کھانا نہیں تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. بچے بھوکے تھے، 2 دن سے بھوکے تھے. ماں ہنڈیا میں پتھر ڈال کر پانی ڈال کے پورے رکھا ہوا تو بچوں کو تھک کے دے دے کے سلا رہی تھی. بیٹا سو جاؤ، ہنڈیا پکے گی تو میں آپ کو اٹھا لوں گی، کھانا بنے گا تو میں آپ کو کھانا بن جانا. وہ تو پتھر تھے، وہ کیا تھا؟ ذرا سے ڈلے. بچے سو گئے اور ساتھ رو رہے ہیں. حضرت عمر دروازے میں دستک دی. کہا کون؟ کہا بتائیے کیا پریشانی ہے؟ کہا میں حضرت عمر کی جان کو رو رہی ہوں، میں حضرت عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے قدموں سے زمین نکل گئی، میرے قدموں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا دروازہ کھولیے، کیا ہوا مجھے بتا سکتی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں عمر ہوں، یہ نہیں کہا میں عمر. کہا بتا سکتی ہو کیا بات ہے؟ کہا میں کیوں بتاؤں؟ جب حاکم کو خیال نہیں میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ جب اتنا حاکم وقت ہم سے بے خبر ہے، ہماری دادسی نہیں کرتا، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اسے خبر ہی نہیں. کہا چلے اسے معاف کر دیں. کہا میں تو عمر کو معاف نہیں کروں. دروازہ کھولا، بچوں کا حال دیکھا ہے. غلام اسلم ساتھ تھا، جلدی سے دوڑتے ہوئے. یقین مانیے حضرت فاروق اعظم 2 بار دوڑے ہیں میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے دشمن کے سامنے سینہ تانتے وقت. دوسری مرتبہ یہ دوڑے تھے دوڑتے ہوئے بیت المال میں گئے. آتے کا ٹھنڈا کرنے جلاتا ہے، گھی لیا، گوشت لیا، سبزی خودوں کو بھی کھا. غلام کہتا ہے دودھ لاؤ میں اٹھا دوں. فرماتے ہیں گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا نہیں، وہ تو بڑا مشکل ہے، وہ تو اپنا اپنا. کہا مجھے اٹھانے دینا. یہ حضرت عمر گئے. یارو دیکھیے سنیے، ریاست مدینہ کے حکمران میں بتا رہا ہوں، لوگ تو صرف جھوٹی باتیں کرتے ہیں نا، میں ریاست مدینہ کا یہ نقشہ بناؤں گا. تو بگاڑ کے چلا گیا، تو قوم سے حیا اور شرم لوٹ کے کسی کو بیچ کے چلا گیا. تو کہتا ہے ریاست مدینہ تو نے پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا نہیں کیا، تو نے پاکستان کی شرم و حیا کو نہیں بیچا، تو نے پاکستان کی عوام کے زبان کے اوپر زہر نہیں ڈال دیا. کوئی کسی کا جو ہے وہ ادب کرتے نہیں. اس کا ذمہ دار وہ ہے جو دعوے دار تھا ریاست مدینہ. قوم کو کیا سکھایا اس نے؟ گندی سیاست بنا دی. اصل یہ ریاست مدینہ والے ہیں. سنیے، آتا لائے، دروازہ کھولا، کہا جو بھی نام سے پکارا، کہا آپ ایسا کریں، آپ جلائیں، میں آتا گھومتا ہوں. کون؟ کہا آپ کیا کریں، آپ جلائیں، میں آتا گھومتا ہوں. آتا گھوم گیا، آگ جل گئی. کہا اوپر
وہ توا رکھے، میں روٹیاں بناتا ہوں، آپ سبزی بنائیں، روٹیاں بن گئی، سبزی بن گئی، ہانڈیاں بنائی، لقمے توڑ کے بچوں کے منہ میں حضرت عمر ڈال رہے ہیں. کیا وقت ہے؟ رات کا 1 بجا ہے. حضرت عمر لقمے توڑ کے نمازی منہ میں ڈال رہے ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں اماں جی عمر کو معاف کر دو، اس بیچارے کو معافی دے دو. کہا میں اسے معافی دینے والی نہیں. حضرت عمر روتے ہیں، وہ پوچھتی ہے بیٹا تو اس کی اتنی فکر کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی اتنی فکر کیوں کرتا ہے؟ تو اسے معاف کر دو، تیرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ کہا وہ بیچارہ سارا دن دیکھتا ہوگا ماحول، 5 نمازیں پڑھاتا ہے، وہ سارا دن عدالت لگا کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑے معاملے ہوتے ہیں، رات کے وقت بڑی اسے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، پھر بھی جو ہے کبھی کبھی جو رہ جاتا ہے، چل ماں معاف کر دو. میں کہا اچھا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو میں معاف کر دیتی ہوں. حضرت عمر نے سکھ کا سانس لیا، آنسو صاف کیے. سنیے حضرت عمر نے اپنے ہاتھ نیچے لگائے، گوڈے نیچے لگائے، بچے اوپر بٹھائے. اللہ کرے میری بات آپ کے سینے میں اتر جائے. حضرت عمر بیڑے میں ایسے چل رہے ہیں، جھولے دے رہے ہیں، ان کا گھوڑا بنے ہوئے ہیں. صاحب کہتے ہیں بچوں مزہ آ رہا ہے؟ بچوں مزہ آ رہا ہے؟ چاچا مزہ آ رہا ہے؟ کہا کتنے اور تم؟ کہا چاچا بڑے کو لے دو. جب بچوں کے چہرے میں مسکراہٹ آئی نا تو عمر کہتے ہیں عمر ذرا دھیان رکھنا، جتنا ان کو رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی پڑے گا، ان کو جتنا ان کو رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی پڑے گا. حضرت عمر جب رات کے 2 بجے حاکم وقت غریب کی کٹیا میں ہے، ان کے بعد جھاڑو کہا ماں مجھے اجازت دے میں جھاڑو بھی پھیر لوں، میں برتن بھی دھو لوں، میں تیرے گھر کا پانی بھی بھر لوں. تو ایسے مشینہ مار کے لائے پانی کا. بڑا پیار کیا، بچوں سے سینے نکالتے ہیں. کہا چل ایک بار پھر ماں کہتے میں نے ان کو معاف کیا. ایک بار پھر کہتے میں جاتا ہوں. کہا بیٹا میں نے ان کو معاف کر دیا. اماں دل سے کیا نا بیٹا، دل سے کیا ہے. تو حضرت عمر واپس پڑھتے کہا اماں مجھے عمر کہتے ہیں. اماں جی میں ہی عمر ہوں. کیسا عمر تھا؟ جب باہر نکلے رات کے 2 بجے ہیں، ایک عورت اونٹنی کو پر سوار ہو کے آ رہی ہے، اکیلی عورت، رات کے 1-2 بجے اکیلی عورت آ رہی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس کی لگام پکڑی، میں نے کہا اتنی رات کو اکیلی ڈر نہیں آتا؟ جنگلوں سے گزرتی ہوئی آ رہی ہے، اتنی رات کو تجھے خوف، تجھے ڈر نہیں آتا؟ کہا باتیں 2 ہی ہیں، باتیں 2 ہی ہیں. کلیجہ ہے سننے کے لیے؟ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ کہا آپ نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے سواری کی، باتیں 2 ہی ہیں، یا آپ عمر ہے یا عمر کا وصال ہو چکا ہے. کہا کیوں؟ کہا حضرت عمر کی عدالت ہو، حضرت عمر کی حکومت ہو تو رات کا وقت بھی ہو تو کسی کی جرت ہے میری سواری کی لگام پکڑے؟ کسی کی جرت نہیں. اگر آپ نے پکڑ لی ہے یا آپ عمر ہے یا عمر کا وصال ہو گیا ہے. اسی بازار میں اسی جگہ پہ سر رکھا سجدے میں، کہا یا اللہ آج مجھے یقین ہے کہ تو میرے اوپر راضی ہے، آج مجھے یقین ہے کہ تو میرے اوپر راضی ہے، آج مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ تو میرے اوپر راضی ہے. کیوں؟ اللہ کی مخلوق کا میرے بارے میں اچھا گمان ہے. اللہ کی مخلوق کا میرے بارے میں عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں. سنیے ریاست مدینہ کیا ہے، سنیے تو ریاست مدینہ کے دائی کیا ہے، ریاست مدینہ کے حکمران کیا ہے. حضرت فاروق اعظم نماز پڑھانے جا رہے ہیں. اللہ کرے میری بات کو سمجھے. جوتا ٹوٹ گیا، جو لباس پہنا ہوا ہے 19 پابند لگے ہوئے ہیں، 19 ٹانکے لگے ہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ کمر کے اوپر، کندھے کے اوپر ایسے ٹانکے تھے، کپڑا قمیض کسی اور رنگ کی تھی اور اس کے اندر کپڑا ڈال کے ٹانکے لگائے کسی اور رنگ کے. 23 لاکھ 24 لاکھ یا 36 لاکھ یہ 3 روایتیں ہیں مربع میل کے حکمران. ایک روایت ہے کہ 36 لاکھ مربع میل کیا ہے، ایک ہے 23 لاکھ کی، ایک 22 لاکھ کی بھی ہے، لیکن جو ان میں سے زیادہ معتبر ہے وہ 36 لاکھ مربع میل. 36 لاکھ مربع میل آدھی دنیا میں حکمران.
لباس کیسا ہے؟ ہمارے حکمران قرضہ لیتے ہیں IMF سے، جس دن قرضہ وہاں سے آتا ہے چاہیے نا عوام جو ہے وہ امیر ہو جائے، عوام سوکھی ہو جائے، عوام اس وقت اوکھی ہو جاتی ہے. جاتا کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہاں جاتا ہے؟ ان کے بینک بیلنس بڑھتے ہیں، ان کی پراپرٹی بڑھتی ہے، سیاستدانوں کی ان کی جائیداد بڑھتی ہے. لیکن وہاں کیا ہے؟ اتنا بڑا حاکم ہے، کپڑا کیسا ہے، لباس کیسا ہے؟ سامنے کچھ یہودی کھڑے تھے تو چند صحابہ آگے بڑھے، کہا پیارے فاروق اعظم جوتا آپ کا ٹوٹا ہوا ہے، خدا کے لیے ہمارا پہن لیں. تو مذاق اڑائیں گے. کہا ان کو مذاق اڑانا ہے تو اڑانے دو، عمر کے کردار میں کوئی شک نہیں ہے. بعد لباس کی تو ہے نہیں. عید کی نماز پڑھائی واپس آئے، صحابہ عید کی نماز پڑھ کے سیدھا کچھ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے. کہاں آئے؟ حضرت عائشہ کے پاس. کہا حضرت فاروق اعظم کو آپ سمجھائیں کہ اسلام ہمارا دین اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کرتا. توجہ کریں میری بات کی طرف، توجہ ہے نا میری بات کی طرف، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. کہا اچھا لباس پہننے سے ہمارا دین منع نہیں کرتا اچھا لباس پہننے کو. کہا بلاؤ حضرت عمر کو، وہی لباس ہے، وہی جوتا ہے. حضرت عائشہ کے پاس گئے، درمیان میں پردہ ہے، ادھر حضرت فاروق اعظم ہے، ادھر عمر کی ماں ہے. کہا کچھ صحابہ آئے تھے تیری شکایت کرنے، بتانے کے لیے کہ منافق لوگ کافر لوگ مسئلے کھڑے کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی حالت کا حال کیا ہے. اگر اچھا لباس پہنے تو دین ہمارا اجازت دیتا ہے، پہن دو، جوتا اچھا پہن دو. ایسا کہا ہوا ہے. جب جواب دینے کے لیے سر اٹھایا تو حضرت فاروق اعظم کی داڑھی سارے کپڑے آنسو سے بھیگ چکے تھے. اور جملہ سنیے کیا کہا. روتے ہوئے کہا اماں جی، کہو عمر کیا بات ہے. کہا ان صحابہ سے کہیے آپ کو پھٹا ہوا لباس نظر آتا ہے، آپ کو ٹوٹا ہوا جوتا نظر آیا ہے. اچھا پھر جو حضور پہنتے تھے مجھے وہ دکھائے. اچھا جو حضور پہنتے تھے لباس مجھے وہ دے دے. سارے چپ کر گئے. کہا تمہیں ٹوٹا ہوا جوتا نظر آتا ہے، پھٹا ہوا لباس نظر آتا ہے، لیکن مجھے اس لباس سے مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. مجھے اس لباس سے کیا نظر آتا ہے؟ مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. اور میں تو ان کی سنت کی پوری کر رہا ہوں. لباس میں دے سکتا ہوں نا یار، میرے بچے کماتے ہیں، میری بھی تنخواہ کچھ ہے، میں لباس لا سکتا ہوں، لیکن لاتا کیوں نہیں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ کی کچھ سنتے ہیں جو میں نے ادا کرتے ہیں. کیوں جی؟ سنیے. اور اس سے جا کے سن، جب آپ کو خنجر لگا نا نماز کی حالت میں، کسی مائی کے رات کی ضرورت تھی کہ آپ کو ایسے ہی مار جاتا، آپ نماز میں مشغول تھے، خنجر لگا، آپ گر پڑے، نماز پڑھانے لگے. جب آپ ایسے گرے ہیں تو سانس جاری ہے آپ کے، بڑے شدید زخمی ہے. 5 سال سے آپ نے آپ کو پکڑا، آپ نے کہا مجھے چھوڑ دیجیے، پہلے نماز پڑھیں. وہ وہیں پہ پڑے ہیں. بتاؤ کہ نماز کتنی ضروری ہے. کہا حضرت سہیل سے کہے نماز پڑھائے. اس وقت حضرت سہیل جو تھے وہ بہترین قاری تھے، بہترین قرآن پڑھتے تھے. کہا سہیل سے کہے مصلی امامت میں کھڑا ہو، نماز پڑھائے، مجھے چھوڑ دے. نماز پڑھائی. بعد میں صحابہ نے پکڑا تو کسی نے کہا وہ طبیب کو لائے. طبیب کو کہا دیر ہو گئی، آپ دیر کر دیں. کہا ایک بڑا قابل طبیب ہے. کہا جتنا مرضی قابل ہے، مجھے پتہ ہے کہ دیر ہو گئی. وہ طبیب لینے گئے. حضرت عمر اپنے گھر میں ہے، زخمی پڑے ہیں، سانس جاری ہے، بس آخری وقت ہے. وہ طبیب نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. بڑا بہترین قابل ڈاکٹر تھا، وہ قابل طبیب تھا. اپنے اس نے وہ جڑی بوٹیاں، وہ چیزیں، وہ جو کچھ بھی تھا وہ ساتھ لیا. آنے لگے. راستے میں کیا دیکھا؟ ایک بکری گھاس کھا رہی ہے. طبیب نے کیا دیکھا؟ ایک بکری گھاس کھا رہی ہے. اس کو گھاس کھاتے ہوئے دیکھ کے طبیب واپس ہو گیا. کہا میرا کام ہے، میرا کام ہے. کہا جی کیوں؟ سارا پوچھتے ہیں کیوں؟ کہا جس کی یہ گھاس ہے نا، یہ بکری اس کی نہیں. کہاں بیٹھے آپ؟ کہاں بیٹھے؟ کیا ذہن میں چل رہے ہیں آپ کے؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا جس کی گھاس ہے نا،
یہ بکری اس کی نہیں، بکری خود کر آ کر جو ہے وہ کسی اور کی گھاس کھا رہی ہے، بکری کسی کی ہے، گھاس کسی کی ہے، اب میرے جانے کا فائدہ نہیں، حضرت عمر مثال فرما گئے ہیں اگر زندہ ہوتے تو بکری کبھی نہیں ادھر رہا، بکری کبھی نہیں ادھر ہے۔ اچھا آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ آپ کا جنازہ میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا، آپ کا جنازہ حضرت سہیب نہیں پڑھا، حضرت سہیب رضی اللہ عنہ آپ کا جنازہ۔ روح کے بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مسئلہ حیات النبی سمجھیے کیا ہے، شان فاروق اعظم سے توجہ ہے میری بات کی طرف، اور اللہ کرے یہ سمجھ بھی جائے اور میں آپ کو سمجھا بھی سکوں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، میں جب مزار پاک میں داخل ہوتی تھی، اگر میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں نہ ہوتا تھا اندر داخل ہونے کے بعد، تو میں پرواہ نہیں کرتی تھی، کیوں؟ یا تو میرے سر کے تاج ہے یا میرے باپ ہے، کھلے چہرہ اگر دوپٹے سے باہر بھی بات ہوتا تھا نا تو پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن جس دن حضرت عمر داخل ہوئے، یہ باقاعدہ کتاب میں موجود ہے، ایک میں نہیں کئی کتابوں میں، جس دن حضرت فاروق اعظم مزار پاک میں دفن کیے گئے، اجازت مانگی آپ کا صاحب زیادہ آیا، آ کر کہا اماں جی، ابا جی کی خواہش تھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہاں دفنا لیں گے۔ کہا وہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، چلو ٹھیک ہے، عمر سے کہیں ٹھیک ہے، ہم دیتے ہیں۔ جس دن وہ وہاں دفن کیے گئے حضرت فاروق اعظم، اس دن کے بعد حضرت اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کی عزت کی قسم پھر میں ننگے منہ نہیں گئی۔ سبحان اللہ۔ کچھ چیزیں آپ خود بھی غور سے سوچا کریں، ہر بات کی وضاحت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں منو بٹی کے نیچے ہے صحابہ، حضرت فاروق اعظم منو بٹی کے نیچے ہے تو مزار پاک کے اندر ہے، تو حضرت اما عائشہ نقاب کے بغیر کیوں نہیں جاتی تھی؟ پہلے تو جاتی تھی، اب نہیں جاتی تھی، رستہ اندر سے کرنا، کیوں نہیں رستہ اندر سے کرنا، تو نقاب کے بغیر نہیں جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا مجھے حضرت عمر سے حیا آتا ہے۔ حیا زندہ سے ہوتا ہے کہ مردہ سے ہوتا ہے؟ ابھی زندہ تو زندہ کو بول دیں، سبحان اللہ، جو زندہ ہے وہ پھر بولے سبحان اللہ۔ حیا کس سے ہوتا ہے؟ تو مجھے بتاؤ اگر عمر زندہ ہے تو امام الانبیاء، مجھے بتائیے اگر عمر زندہ ہے تو امام الانبیاء کی شان۔ اب سنیے اس سے آگے عدل و انصاف دیکھیں، عدل و انصاف، یقین مانیے نہ آپ کی یہ جو تھانہ کچہری ہے یہاں کوئی بھی حالت میں انصاف نہیں ہے۔ قتل کرنے والا جب مقدمہ لڑتا ہے نا وہ آسانی میں ہوتا ہے، قتل کروانے والا مشکل میں ہوتا ہے، کیوں کہ جج قتل کرنے والے کے ساتھ ہو۔ آپ کو سمجھ یہ معیار ہے آج ہمارے پاکستان کے انصاف ہے، جس کی لاٹھی اس کی بحث، ٹھیک ہے۔ عدل و انصاف حضرت فاروق اعظم کا دیکھیے، ایک چرواہا آتا ہے، بکریاں چلا رہے جنگل میں، اس کی بکری اٹھا کے بیڑیا لے گئے، بکری اٹھا کے، اور وہ مدینے میں آیا، بکریاں وہیں چھوڑ کے آ کر کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ فاروق اعظم وصال کر گئے، مجھے پتہ ہے کہ فاروق اعظم وصال فرما گئے ہیں۔ کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ کہا مجھے 18 سال ہو گئے بکرے چلاتے ہوئے، کسی بھیڑیے کی ضرورت نہیں آپ اٹھا کے نہیں کرتے، لیکن آج تو بکری اٹھا کے لے گیا ہے، میں نے حساب لگا لیا ہے کہ عمر آج دنیا میں نہیں رہے۔ یہ آپ کے انصاف کا معیار تھا۔
یہ آپ کا انصاف تھا. اور اس سے بھی آگے سنیے, اور اس سے بھی آگے کیا ہے. ایک بندے نے زمین بیچی, کاغذات اس کے نام ہو گئے, اس نے ہل چلایا, نیچے سے خزانہ نکلا. وہ خزانہ لے کر حضرت عمر کے پاس آیا, کہا حضرت فلاں بندے سے میں نے زمین رقبہ خریدا تھا, ہل چلایا تو یہ خزانہ نکلا ہے, میں نے زمین خریدی ہے, میں نے خزانہ نہیں خریدا. کیوں نہیں؟ یہ بھی آج کے حکمرانوں کو میسج ہے, ظالموں کتنا لوٹو گے پاکستان, کہاں کہاں تک مار کرو گے. یقین مانیے اس ملک کے پاکستان کو چپراسیوں کے اوپر بندہ لگا ہوا ہے نا, وہ بھی کرا کی مانی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ رات کو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ زہر لے کے جاؤں, لیکن حضور فرماتے ہیں حرام کھانے والا, حق کھانے والا, حرام کھانے والا خانے کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹ کے بھی توبہ کرے, اس کی توبہ قبول ہوگی. نمازیں بڑے دور کی بات ہے, روزے بڑے دور کی بات ہے, بندہ خانے کعبے کے غلاف کو لپٹ کے توبہ کرے, معافی مانگے, نماز پڑھے خانے کعبے کے اندر, اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں. کہا اس نے بلایا, آپ نے بلایا اس کو بیچنے والے, فرمایا یار یہ خزانہ تیری امانت تھی اور تو نے زمین بیچ دی, رکھ لے. سنیے توجہ ہے میری بات کی طرف. سبحان اللہ. اس نے کہا حضور جب میں نے زمین بیچ دی, اب جو نکلے اس کا ہے. وہ کہتا حضور میں نے زمین خریدی ہے, میں نے نہیں لینا. کہا حضور اب پھر جو فیصلہ آپ کر دیں. جو فیصلہ میرے مصطفیٰ نے یوں ہی مان کے نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ سے. حضور کو پتا تھا عمر آئے گا تو قرآن کو عزت ملے گی, عمر آئے گا تو اسلام کو عزت ملے گی, عمر آئیں گے تو میرے دین کا وقار بڑھے گا, میرے اس مدینے کی, میرے مکہ کی عدالتوں میں انصاف ہوگا. تو کیسا انصاف ہوگا سنیے. کہا پیارے عمر آپ جو فیصلہ کر دیں ہمیں قبول ہے. آپ نے فرمایا خزانہ لاؤ, خزانہ پکڑا. آپ نے فرمایا بھائی خریدنے والا تیری اولاد کے بارے میں کیا کریں. حضور میری 2 بیٹیاں ہیں, جوان ہیں. جس نے بیٹی کہا بھائی, کہا حضور میری 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں, بیٹے میرے جوان ہیں. کہا تمہیں منظور ہے اگر تیرا بیٹا ہو تیری بیٹی ہو ان کا نکاح عمر پڑھا دے. جی ہمیں منظور ہے. کہا پھر لاؤ دونوں کو. لایا گیا, دونوں کا نکاح پڑھایا, حق مہر میں یہ دے دیا. حق مہر میں یہ خزانہ دے دیا. تو کیا کس کے پاس نہ وہ لے رہا تھا نہ وہ لے رہا تھا, شادی بھی کروا کر مصطفیٰ کی سنت عمل بھی کر دیا, خزانہ بھی بانٹا. یہ عقل ہے حضرت فاروق اعظم, یہ دانشمند ہے حضرت فاروق اعظم. سنیے رات کا وقت تھا, آخری بات سنیے. بازار میں گئے, اندر سے آواز آ رہی ہے, اندر گئے, بوڑھی ماں جی ہے, آنکھوں سے بھی دبی نہیں ہے. اندر گئے, برتن دھوئے, صاف کیے, جھاڑو دیا, آٹا گوندا, کھانا بنایا, بنا کے پاس رکھ دیا, بلکہ روایات میں آتا ہے کھلایا بھی. کہا کیا ہو گیا, 2 دن سے کیوں نہیں آئے, 2 دن سے کیوں نہیں آئے. کہا اماں جی معاف کر دیں, بس 2 دن نہیں آ سکا. کہا کیوں, بتائیں وجہ کیا ہے. کہا اصل میں وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا. کہا نہیں بتانا پڑے گا. جب ایسی بار بار پوچھا نا ایسے ہاتھ, کہا اے ابو بکر مجھے کس مشکل میں ڈال گئے. تو حضرت ابو بکر آتے تھے نا, ابو بکر کا وصال ہو گیا. یہ کام ابو بکر یہ کرتے تھے, ان کی بکری کی دودھ ہوتے تھے وہ بھی دو کے دیتے تھے. تو یہ ڈیوٹی 2 دن کے بعد عمر نے سنبھالی تھی. کسی نے ہمسائے جا کے بتایا تھا ابو بکر آتے تھے رات کو یہ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, کہا پہلے دن بتانا تھا, ناگا ہوتا ہی نہ, عمر پہلے دن سے یہ کام کر دیتا. یہ تھا کردار حضرت فاروق اعظم. یہ سوچ تھی, باتیں تو بہت زیادہ تھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت کی خوشی دے. پہلے اذان ہوگی, اس کے بعد ہم سنتے کریں گے انشاءاللہ. تو میں ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو. پچھلی بار بھی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے کہ قاری صاحب پہلے سنتے پڑھتے تھے پھر اذان ہوتی تھی, یہ کیا آپ نے طریقہ بنا لیا, پہلے اذان اب سنتے. یار میں نے پچھلے دن میں کہا تھا شرعی مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے, اس میں 1% بھی شرعی مسئلہ کوئی گزرنے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اللہ معاف کرے کسی حدیث سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
اذان سنتوں سے پہلے دے لو یا سنتوں کے بعد دے لو، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے شرعی مسئلہ کوئی بھی نہیں۔ اب اذان پہلے ہوگی، سنتے ہم سارے مل کے بعد میں پڑھیں گے۔ اذان پڑھو جی۔